ان کی ایک صفت یہ ہے کہ فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا ادا کرنا، ایک خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، ظاہری جسم بھی متوجہ ہو اور دل بھی متوجہ ہو۔ اور دوسری صفت یہ ہے عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے وہ اعراض کرتے ہیں، نہ لغو باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں، نہ فضول کام کرتے ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ للزکوٰۃ فاعلون، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ان پہ واجب ہوتی ہے تو اسے وہ ٹیکس نہیں سمجھتے، جرمانہ نہیں سمجھتے، اللہ کا حق سمجھتے ہوئے اسے خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی بنیادی صفات ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت داری کو قائم رکھتے ہیں، وعہدہم راعون، اور وعدے کی وفاداری کرتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور امانت داری میں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی بنیادی صفات ہیں۔ اور پھر ان کے نتیجہ کے اعلان یہ فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو جن کے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی یہ بنیادی صفات، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن نفخ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت جو نسبی تعلق ہوگا نا وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت جو نسبی تعلق ہے وہ پھر کارآمد نہیں رہے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، پھر ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد تعلق باللہ کو درست نہ رکھنے والوں کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ جھلسا دے گی، یہ بدصورت ہو جائیں گے، جہنم کی آگ انہیں جھلسا دے گی، ان کے چہرے یوں سمجھو کہ مسخ ہو جائیں گے، بدصورت ہو جائیں گے، اور یہ چیخیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر یہ جرم، یہ گناہ کر کے نہیں آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جو کہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دیں گے کہ ذلیل ہو کے اسی آگ میں جلو اور میرے سے کلام مت کرو۔ جب کوئی بڑا یہ بات کہہ دینا تو انسان کی تکلیف بڑھ جاتی کہ ذلیل ہو کے اسی آگ میں جلو اور میرے سے کلام مت کرو، تم نے دنیا میں مجھے یاد کرنے والوں کو ذلیل کیا تھا۔ اس لیے اللہ والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر قرآن نے واقع افق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واقع افق جس موقع پہ ہمارے آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشی کی گئی تھی، یہ غزوہ بنو مستلق کا موقع تھا، غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، تو ابھی اندر جاؤ ابھی پڑاؤ تھا صحابہ کا، اونٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی عائشہ کو تقاضا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو اونٹ بھی بیٹھے ہیں، پڑاؤ ہے، اب یہ اٹھائے جائیں گے، پڑاؤ یہ چلے گا تو قافلے کے چلنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے کہ وقت لگ جائے گا، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ اللہ کی شان کہ جب واپسی ہو رہی ہے تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، اب قافلہ جا چکا، آپ تنے تنہا، تو آپ نے وہیں چادر اپنے اوپر اوڑھی اور وہیں لیٹ گئیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہے، وہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے ہیں، وہ اس پورے علاقے کی تلاشی لیتے ہوئے قافلے تک پہنچتا ہے، کسی مجاہد کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا کے پہنچا دے۔ تو آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا کوئی نہ کوئی ہوگا اس ایریے میں جو گھوم رہا ہوگا اور پھر وہ قافلے تک جائے گا۔ تو اللہ کی شان کچھ دیر بعد حضرت صحابی تھے جو غالباً بدر صحابہ میں سے تھے، وہ جب یہاں پہنچے علاقے کو تلاش کرتے تو دیکھا کوئی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے، قریب آئے تو کھنگورا مارا اور آپ کو اندازہ ہو گیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔
تو آپ نے کجاوا بٹھایا، آپ اس میں بیٹھیں اور پھر آپ نے اپنی سواری کو تیزی کے ساتھ چلاتے ہوئے قافلے تک پہنچے۔ جب امی عائشہ کو لے کے آپ قافلے میں شامل ہوئے تو جو منافقین تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے مارنے لگے۔ منافق تھے، اس وقت کا منافق مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ شامل تھا کہ ہمیں مال غنیمت ملے گی، ہماری حفاظت ہوگی، وہ اس چکروں میں مسلمان کے ساتھ رہتے تھے وہ حقیقت میں کافر۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے اور یہ وہ سارا سلسلہ، جب وہ پہنچے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کفار سے جا کے یہ ساری کہانی سنا دی۔ کفار نے بغلیں بجانے شروع کر دی، الزام تراشی کر دی۔ کفار جو ہیں وہ بغلیں بجانے لگے اور یہ سارا سلسلہ جب پورے ماحول میں ایک بات چل پڑی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ یقیناً پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو جب آپ گھر آئے تو امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے آگے بڑھ کے دائیں طرف سے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، چہرہ مبارک پھیر لیا، دوسری طرف سے آ کے سلام کیا، جواب دیا، چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ناراضگی ہے، کوئی نازک معاملہ ہے، تو میں نے بجائے اس کے کہ میں اس میں کوئی بحث میں آتی، سوال جواب کرتی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت دے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا آپ چلی جائیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہو گئے اور آپ نے اسی بات پہ مشورہ لینا چاہا کہ جو کفار اور منافقین بغلیں بجا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ حالات ہیں۔ اب آپ دیکھیں محبوب پیغمبر کو علم غیب ہوتا تو یہ اس طرح کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علم غیب صرف اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ اللہ جب بتاتا ہے وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ نہیں چلتا۔ تو آپ انتہائی پریشانی کی حالت ہے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے آپ مشورہ لینا چاہتے تھے کہ اس حالات میں کیا کیا جائے۔ تو آپ نے نگاہیں مبارک گھوم رہی تھیں، صدیق اکبر کو تلاش کر رہی تھی کہ پہلے ان سے پوچھوں۔ دیکھا تو صدیق اکبر مجمع میں موجود نہیں ہے، تو آپ کی نگاہیں حضرت عمر کے چہرے پہ جا کے جم گئیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ آپ کیا مقصد کیا ہے، آپ اصل اس کا اظہار چاہتے ہیں، مشورہ چاہتے ہیں۔ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ کفار و منافقین کا الزام ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ذات حضرت عمر جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی رائے دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سنی اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، آپ کی نگاہیں گھومتے ہوئے تو عثمان غنی پہ جا کے رکی، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑ کے اپنی رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات آپ کے جس میں اتھر پہ گندی مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، وہ ذات آپ کے حرم کے بارے میں یہ معاملہ کیسے گوارا کر سکے گی؟ کیونکہ گندی مکھی آپ کے جسم اتھر پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ نے سنا، خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کفار کو پروپیگنڈا ہے، الزام ہے، تہمت ہے۔ کیونکہ ایک موقع پہ آپ اپنے قدم مبارک اپنے جوتے مبارک میں ڈالنے لگے تھے، وہ اتنا سا وقفہ تھا کہ آپ پاؤں مبارک اندر ڈالتے کہ جبریل امین کو اللہ نے اس وقت اتنی تیزی سے بھیجا کہ پاؤں مبارک داخل ہونے سے پہلے پہنچے، انہوں نے کہا کہ محبوب اپنے پاؤں اس جوتوں میں داخل نہ کرنا، اس جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے۔ جو ذات آپ کی جوتے کے نیچے گندگی برداشت نہیں کرتی، وہ آپ کے حرم کے بارے میں یہ معاملہ کیسے برداشت کرے گی؟ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ ساری بات ہوئی، لیکن آپ کی چہرے پہ پریشانی بحال تھی، پریشانی کے آثار اسی طرح کے، اس میں کمی نہیں آئی۔ تو جب حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی پریشانی میں کمی نہیں آئی تو دوبارہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی پریشانی ہے، رشتے بہت ہیں، عائشہ کو طلاق دے دو۔ اب یہ بات حضرت عائشہ کو پھر نہیں بھولتی تھی۔ تو حالانکہ حضرت علی نے یہ بات محبوب پیغمبر کے راحت کے لیے کی تھی کہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے، کہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت علی کی یہ بات کہہ رہی تھی کہ حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی حضرت علی کی بات پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ آپ کے نکاح امی عائشہ کے ساتھ آپ نے خود کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ یہ انتخاب کس کا تھا؟ امی عائشہ کا انتخاب آپ کا اپنا تھا یا کسی اور کا تھا؟ محبوب پیغمبر سمجھ گئے، فرمائے عمر یہ انتخاب میرا نہیں، میرے رب کا تھا۔ رب نے تو مجھے جبریل کے ذریعے سے امی عائشہ کا چہرہ بھی دکھایا تھا۔ بس یہ بات ایسی تھی کہ محبوب کے دل میں جا کے لگی اور آپ کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جب انتخاب ہی میرا نہیں تھا، رب کا تھا، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، آپ کو مکمل تسلی ہو گئی۔ مجمع برخاست ہوا، آپ گئے حضرت صدیق اکبر کے گھر جا کے وہاں حمیرہ کی خبر لوں، امی عائشہ کی، پتہ کروں کیا صورتحال ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو آپ کی خوشتامن دروازے پہ آئیں، ساتھ صاحب نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ رو کے آنکھیں سرخ ہیں۔ آگے گئے، صدیق اکبر قرآن کھول کے بیٹے زاروں قطار رو رہے ہیں، پوچھا کہ حمیرہ کہاں ہے؟ اشارے سے کہا کہ کمرے میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑی رو رہی ہے۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے، امی عائشہ بعد میں بیان کرتے ہیں جب آپ داخل ہوئے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ محبوب آ گئے۔
جذبات تو یہ تھے کہ فوراً سجدے سے اٹھوں، اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھوں، لیکن میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اللہ سے مانگتے رہی، آپ آ کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹھ کے مجھے کہنے لگے کہ میرا سجدے سے سر اٹھاؤ، کہتے میں نے سجدہ اور لمبا کر دیا، پھر کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، میں نے اور لمبا کر دیا، گوئی کہ تیسرے دفعہ جب کہا تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا، مجھے کہا میرے پاس آ کے بیٹھو، مجھے اپنے قریب بٹھایا، بٹھا کے کہنے لگے میرا اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اندازہ لگائیں، چونکہ ابھی تک اللہ نے بتایا نہیں تھا وحی کے ذریعے سے کہ معاملہ کیا ہے، میرا غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ امی عائشہ کہتے ہیں ابھی تک تو میرا صبر کا پیمانہ کچھ کنٹرول میں تھا، جب آپ نے یہ بات کہی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ محبوب بھی میرے پہ شک کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں بس میرا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ محبوب کے چہرے مبارک پہ پسینے کے موتیوں کی طرح پسینے جو ہے وہ نمودار ہونے لگے، تو میں سمجھ گیا، اور جسم مبارک پہ ہلکی سی لطیف سی تھرتھراہٹ شروع ہو گئی۔ امی عائشہ کو پتہ تھا جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہتی میں سمجھ گئی کہ وحی کا نزول ہونے والا ہے، میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے صورتحال آپ کو بتلا دیں گے۔ آپ نے اپنے چہرے مبارک پہ رومال ڈال لیا، رومال ڈالا، اور کچھ دیر بعد رومال ہٹایا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی کے آثار تھے۔ مجھے کہنے لگے میرا مبارک ہو، اللہ نے تیری برات میں 18 رکوع سورہ نور کے نازل کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں اور والدہ دروازے پہ کھڑی اپنی بیٹی کی قسمت کے فیصلے کے بارے میں بے قرار ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو ماں دوڑ کے آئی، مجھے کہنے لگی بیٹی محبوب کے قدموں میں پڑ جاؤ۔ میں نے کہا اماں محبوب کے قدموں میں پڑھوں، وہ تو میرے پہ شک کر چکے تھے، اس رب کے در پہ کیوں نہ جھکوں؟ میرے تو خیال یہ تھا اللہ تعالیٰ یا تو الہام اور القاء کر دیں گے یا خواب میں بتا دیں گے۔ اس ذات نے میرے بارے میں 18 رکوع قرآن کے نازل کر کے میری برات کی ہے، میں رب کے در پہ جھک کے اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو یہ سورہ نور، یہ رکوع، یہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں نازل فرمائے ہیں۔ اس میں بہت سے مسائل نکلتے ہیں، بہت سے مسائل، تفصیل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کسی کے برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ حضرت یوسف کی برات بچے کی گواہی کے ذریعے سے ہوئی، حضرت مریم کی گواہی بچے کی برات اعلان کے ذریعے سے ہوئی، لیکن جب محبوب پیغمبر حرم کا موقع آتا ہے، امی عائشہ کا موقع آیا تو خود خدا بول پڑا اور 18 رکوع آپ کی برات میں نازل کر دیے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو بہرحال تو یہاں سے پھر باقاعدہ پردے کا حکم نازل ہوا، عورتوں کے لیے باقاعدہ پردے کا حکم نازل ہوا کہ وہ کسی سے غیر محرم سے بات کریں تو دروازے سے پیچھے سے بات کریں، اور شریعت کہتی ہے جب بات بھی کریں غیر محرم سے تو لہجے میں نرمی نہ پیدا کریں، لہجے میں تھوڑی سی ترشی ہو، تلخی ہو، تاکہ غیر محرم کو امید بھی نہ لگے کہ کوئی رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو لہجے میں ترشی بھی ہو اور پردے سے پیچھے، دروازے سے پیچھے کھڑ کے بات کی جائے۔ باقاعدہ پردے کا یہ حکم اس وقت پھر اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ تو پردے کے حوالے سے صرف چھوٹی سی بات کہہ دوں، ہماری چونکہ یہاں جوائنٹ فیملی کا نظام ہے تو بڑے مسائل بنتے ہیں، ایک پردہ ہو تو کیسے ہو۔ دیکھیں رشتہ دار جن سے پردہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو محرم ہیں، جن سے پردہ ہی نہیں، باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو ایک تو یہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں لیکن محرم نہیں ہیں، یہ چچا زاد ہے تو یہ مامو زاد ہے، فلاں جس کو ہم نے کزن کے ایک جملے میں ساروں کو بس لپیٹا ہوا ہے، وہ رشتہ دار ہیں لیکن محرم نہیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ نہ رشتہ دار ہیں نہ محرم ہیں، جیسے غیر ہیں۔ اب جو غیر ہیں بالکل ان سے مکمل پردہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور جو رشتہ دار ہیں لیکن محرم نہیں ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان سے پردے کی پوزیشن کیا ہے؟ تقویٰ تو یہ ہے کہ ان سے بھی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہو، لیکن اتنی گنجائش موجود ہے ان کے لیے، چونکہ گھر میں آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، میل ملا ہے، تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک نوجوان بچی ہے اور تو وہ کم از کم اس کی صرف چہرہ نظر آئے، ہاتھ اور پاؤں نظر آئے،
باقی جسم اس کا ڈھانپا ہوا ہو، ان کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. ہاں جیسے گھر کے اور افراد بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے، صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں چونکہ کام کرنا ہوگا، کھانا رکھنا ہے، اٹھانا ہے، پانی رکھنا ہے، کرنا ہے، یہ وہ سارے چلے جا. تو اتنی گنجائش موجود ہے ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ہیں، اور جو محرم ہیں ان سے تو خیر پردہ ہی نہیں ہے، لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی بال چھپے ہوئے ہوں، سر ڈھپا ہوا ہو، اس ترتیب کے ساتھ. تو لباس ایسا ہو کہ لباس جو جسم کی نشاندہی نہ کرے. آج تو کوشش ہوتا ہے نا تنگ سے تنگ لباس، چھوٹے سے چھوٹا کپڑے کا لباس. نہیں، یہ شرعی لباس نہیں ہے. یہ لباس ہو جو جسم کی نشان ترجمانی نہ کرے، ایسا لباس ہو صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں نظر آئے، اس کی گنجائش موجود ہے. تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، رمضان اور روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان کی برکات عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.